الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین ومکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ اور جب عیسیٰ نے ان سے کفر محسوس کیا تو کہا کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی میرے ساتھ کون مدد کرے گا؟ تو حواریوں نے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کریں گے، ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں، اور تو گواہ رہ کہ ہم نے حکم قبول کیا۔ اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے ہیں جو تو نے نازل فرمایا ہے، اور ہم نے تیرے رسول کی اطاعت اختیار کی، پس تو ہمیں گواہوں کے ساتھ لکھ۔ انہوں نے خفیہ تدبیر کی، اور اللہ تعالیٰ بہتر تدبیر کرنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے خلاف تدبیر کی۔ جب حضرت عیسیٰ اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آئے تو آپ نے اس وقت کی مخلوق کو مخاطب فرمایا جو آپ پر اور آپ کی والدہ پاک پر کئی الزام لگا چکے تھے اور دشمنی اختیار کی ہوئی تھی، اور انہیں فرمایا کہ دیکھو، جو الزام تم لگا رہے ہو یہ سب جھوٹ اور غلط ہیں۔ میں تو اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، اور میری رسالت کی گواہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت بڑی طاقتیں عطا فرمائی ہیں، ایسی طاقتیں عطا فرمائی ہیں جو تمہاری عقلوں کو عاجز کر دیں گی، جو مافوق الفطرت ہیں، محیر العقول ہیں۔ میں تمہارے سامنے مٹی کا پرندہ بناؤں گا اور اسے پھونک ماروں گا تو وہ زندہ ہو کر اڑے گا۔ میں تمہارے سامنے نابینا کو بینا کر دوں گا، کوڑے کو تندرست کر دوں گا۔ میں تمہارے سامنے مردہ کو زندہ کر دوں گا۔ میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم گھر سے کیا کھا کر آئے ہو اور گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہو۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی طاقتیں اللہ تعالیٰ نے میری رسالت کے اس بات کے لیے مجھے عطا فرمائی ہیں، اس لیے یہ یاد رکھو کہ یہ ساری طاقتیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری طاقتیں مجھے عطا فرمائی ہیں، اور میں تمہاری طرف رسول ہوں اور اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آیا ہوں، اور وہ پیغام یہ ہے کہ ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ اللہ ہی تمہارا رب ہے، اللہ ہی میرا رب ہے، پس اس کی عبادت کرو، اور یہی سیدھا راستہ ہے۔ جب حضرت عیسیٰ نے یہ ارشاد فرمائے اور ان کے مطابق عمل کر کے دکھایا، مردوں کو زندہ کیا، نابینا کو تندرست کیا، اور جو کچھ وہ گھر میں رکھ کر آئے اس کے متعلق غیب کا علم بتایا، تو یہود دل میں یہ سمجھ گئے کہ واقعی عیسیٰ اللہ تعالیٰ کے وہ رسول ہیں جن کی پیشین گوئی تورات میں کی گئی تھی اور حضرت موسیٰ نے بھی بتایا تھا۔ اب انہیں یہ خطرہ محسوس ہوا، اور شیطان نے ان کے دل میں یہ وسوسہ ڈال دیا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور یہ پرانی شریعت جو حضرت موسیٰ نے ہمیں عطا فرمائی تھی اس کو منسوخ کریں گے، یہ نئی شریعت لے کر آئے ہیں، اور ہم نے جو دین میں تحریف کی ہے اس کا پول بھی کھول دیں گے، اور ہم نے جو اپنی جھوٹی شہرت اور عزت بنائی ہوئی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ تو انہوں نے حضرت عیسیٰ کی بعثت کا انکار کر دیا اور آپ کو قتل کرنے کی سازش شروع کر دی۔ عیسیٰ جو اللہ تعالیٰ کے رسول تھے، جن سے کوئی چیز خفیہ نہیں ہو سکتی تھی، جس طرح کہ انہوں نے خود فرمایا کہ میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم گھر سے کیا کھا کر آئے ہو اور تم گھروں میں کیا چھوڑ کر آئے ہو، آپ نے پھر اللہ تعالیٰ کے نور سے ان کی سازش کو پہچان لیا اور اپنے ماننے والے لوگوں میں اعلان کیا کہ ان کے خلاف تم میں سے کون میری مدد کرے گا۔ تو صرف 12 آدمی آپ کے غلام نکلے جنہوں نے کہا کہ ہم اپنی جانیں قربان کریں گے اور دین اسلام کی خدمت کے لیے قربانی دینے کے لیے ہم تیار ہیں۔ انہیں حواری کہا جاتا ہے۔ انہیں حواری اس لیے کہا جاتا تھا کہ وہ پاک اور صاف تھے، نسبت رسولی سے منور تھے۔ حضرت عیسیٰ سے ان کی نسبت تھی
جن کے ذریعے ان کو نور عطا ہوا تھا۔ ان کے دل و دماغ منور تھے اور ان کے سامنے دنیا کی کوئی قیمت نہیں تھی، ان کے سامنے آخرت کی قیمت تھی۔ تو انہوں نے قربانی دینا اپنی سعادت سمجھی اور اعلان کیا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ یہود کی سازش یہ تھی کہ سب نے اکٹھا ہو کر حضرت عیسیٰ کے مکان پر حملہ کر دیا۔ حضرت عیسیٰ اندر اکیلے تھے اور ایک آدمی کو بھیجا کہ اندر سے پکڑ کر عیسیٰ کو باہر لاؤ، اور یہ ان کی بڑی زبردست تدبیر تھی کہ باہر لا کر ہم ان کو سولی پر چڑھائیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہر وقت ہر جگہ موجود ہے اور جس کے سامنے ہر چیز ہے، اور جس نے یہ دعویٰ کیا ہوا ہے کہ اپنے بندوں کی حفاظت خود فرماتا ہے، اس نے اپنے بندے کی حفاظت فرمائی۔ اور جو آدمی حضرت عیسیٰ کو لینے کے لیے اندر گیا، اس کی شکل حضرت عیسیٰ کی بنا دی اور حضرت عیسیٰ کو اسمان پر اٹھا لیا۔ اس شخص نے باہر نکل کر کہا کہ عیسیٰ تو اندر نہیں ہے، تو لوگوں نے کہا کہ تم جھوٹ بولتے ہو، عیسیٰ تو تم ہو، کیونکہ اس کی شکل عیسیٰ جیسی تھی۔ لوگوں نے اس کو پکڑا اور سولی پر چڑھا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ انہوں نے تدبیر تو کی تھی میرے بندے کو قتل کرنے کی، لیکن میں نے بھی تدبیر کی، کیونکہ میں سب سے بڑی تدبیر کرنے والا ہوں۔ میں نے ان کی تدبیر کو خاک میں ملا دیا اور وہ کچھ بھی نہ کر سکے۔ سامعین کرام، یہ وہ تاریخی واقعات تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہدایت کی صورت میں ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اس وقت کے یہود المشرکین اور نصارہ کو بھی ہدایت فرمائی اور آئندہ آنے والوں کے لیے بھی ہدایت ہے، تاکہ مخلوق خدا صحیح راستے پر چلے اور یہ سمجھ لے کہ نجات اس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول سے نسبت قائم کی جائے اور خدا کے حکم کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ یہ ہدایت ساری مخلوق کے لیے تھی، اس وقت کی مخلوق کے لیے، اب کی مخلوق کے لیے اور آئندہ آنے والی مخلوق کے لیے بھی۔ اور اس سے جو ہمیں سبق ملتے ہیں وہ یہ ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ، خواہ اللہ تعالیٰ کا رسول ہو یا رسول کا غلام ہو، وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے نور سے دیکھتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے نور سے دیکھتا ہے اس کے سامنے کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ حدیث پاک ہے۔ اتقوا بفراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ۔ مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نور سے دیکھتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کا نور ہو اس کے سامنے کوئی پردہ نہیں ہو سکتا، خواہ پہاڑ ہو، خواہ وقت ہو، خواہ کوئی اور چیز ہو، ہر چیز نور کے سامنے ہوتی ہے اور ہر چیز کو نور روشن کر دیتا ہے۔ تو یہ ہمیں ہدایت ملی کہ اللہ تعالیٰ کا نور حاصل ہو جائے تو پھر غیب یا حاضر کا کوئی مقام نہیں رہتا، نہ زمان، نہ مکان، نہ کوئی چیز درمیان میں حائل نہیں ہو سکتی۔ دوسرا سبق جو ہمیں اس ارشاد پاک سے ملا وہ یہ کہ دین صرف ایک ہی ہے، لا الہ الا اللہ، اور یہی دین حضرت آدم صفی اللہ لائے، یہی دین حضرت ابراہیم خلیل اللہ لائے، اور یہی دین حضرت موسیٰ کلیم اللہ لائے، اور یہی دین حضرت عیسیٰ روح اللہ لائے، اور یہی دین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے بغیر کوئی معبود نہیں، اسی کی عبادت کرو۔ اس لیے حضرت عیسیٰ نے ان کو کہا کہ دیکھ لو، میں تمہارے پاس جو پیغام لے کر آیا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارا بھی رب ہے اور میرا بھی رب ہے، اور اسی کی عبادت کرو، اس کے بغیر عبادت کے لائق اور کوئی نہیں، اور سیدھا راستہ یہی ہے، اور یہی وہ راستہ ہے اور یہی وہ ہدایت ہے جو بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے رسول آئے، اور یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کے احکام سنا رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا رسول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بہت بڑی طاقتیں اور بہت بڑی عزتیں عطا فرمائیں، ایسی کہ جو محیر العقول تھیں اور جنہوں نے عقلوں کو عاجز کر دیا، تاکہ یہ ثابت ہو جائے کہ یہ عام انسان نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، یہ عام پیغام نہیں لائے بلکہ اللہ تعالیٰ کا پیغام لائے ہیں، اور چونکہ عزت والے اللہ تعالیٰ کا حکم لائے ہیں اور اس لیے یہ عزت والے ہیں، ان کا انکار اللہ تعالیٰ کے پیغام کا انکار ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پیغام کا انکار اللہ تعالیٰ کا انکار ہے، اس لیے ان کا انکار کفر ہے، بے ادبی ہے۔ اس لیے سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا پیغام لائے ہیں ان کی عزت اور احترام کرو اور ادب کرو، اور اس خاطر کرو کہ یہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، انہیں عزت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ اگر تمہارے دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ ان کے احترام اور ادب سے تم مشرک ہو جاؤ گے تو اس خیال کو شیطان کی طرف سے سمجھو، اور اگر شیطان ان کی طاقتوں سے تمہیں اس طرح گمراہ کرے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے شریک ہیں تو پھر بھی تم شیطان کے اس خیال کو رد کرو۔
کیونکہ یہ طاقتیں جو انہیں عطا ہوئی ہیں خدا کی طرف سے ہوئی ہیں۔ تیسری بات جو ہمیں ہدایات سے سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول کے ساتھ نسبت قائم کرنے سے انسان کو اللہ تعالیٰ کے پیغام کی سمجھ آتی ہے، اور یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے یا شیطان کی طرف سے وسوسہ ہے، کیونکہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کا نور حاصل ہوتا ہے جس سے دل و دماغ منور ہو جاتے ہیں اور پھر کوئی چیز گمراہ نہیں کر سکتی۔ اگر نسبت رسولی نہ ہو تو اس طرح ہوتا ہے کہ جس طرح اندھیرے میں انسان راستے پر نہیں چل سکتا، اس کو گھڑے میں گرنے کی، کانٹوں سے الجھنے کی اور دیوار سے ٹکرانے کی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اس طرح وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ سلامتی ایمان سے زندگی گزارنے کے لیے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ضرورت ہے، اور یہی وجہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہدایت کا راستہ بند نہیں ہوا، صرف نبوت ختم ہوئی ہے، رسالت ختم ہوئی ہے، جبکہ ہدایت قیامت تک مخلوق خدا کو اللہ تعالیٰ دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے۔ جس طرح پہلی مخلوق کا رب العالمین ہے، اسی طرح آخری مخلوق کا بھی رب العالمین ہے۔ پہلی مخلوق کی بھی ضرورت پوری کی اور اب قیامت تک کی مخلوق کی ضرورت بھی پوری کرے گا، اور سب سے بڑی ضرورت جو ہدایت ہے اس کو پوری فرمائے گا، کیونکہ رسالت ختم ہو چکی ہے، نبوت ختم ہو چکی ہے، لہٰذا اب یہ ہدایت اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کے ذریعے ملے گی، اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام صرف یہی ہدایت دیتے ہیں اور دیتے رہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت قائم کرو گے تو سلامتی ایمان سے زندگی گزار سکو گے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی تشریف لائے تو انہوں نے مخلوق خدا سے کہا کہ لوگو نسبت رسولی اختیار کرو، اس میں تمہاری نجات ہے، اسی طرح تم اس سلامتی ایمان سے زندگی گزار سکو گے۔ حضرت محی الدین چشتی اجمیری آئے تو انہوں نے یہی لوگوں سے کہا کہ لوگو نسبت رسولی اختیار کرو، یہی سلامتی کی راہ ہے، اور اس طرح سلامتی ایمان سے زندگی گزار سکو گے۔ اسی طرح حضرت بہاؤالدین نقشبند آئے تو انہوں نے یہی فرمایا کہ لوگو نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اختیار کرو۔ حضرت شہاب الدین سہروردی آئے تو انہوں نے بھی یہی فرمایا کہ گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام غلاموں نے جو تعلیم دی ہے وہ یہی ہے کہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرو۔ لیکن جس طرح کہ آپ کو یہ تاریخی واقعہ سننے سے پتہ چلتا ہے کہ جب بھی کوئی رسول گزرا تو دوسرے رسول کے آنے تک ان لوگوں نے بجائے یہ سمجھنے کہ ہم نے رسول کی عزت اس لیے کی کہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ ہیں اور اللہ تعالیٰ کا پیغام لائے ہیں، اور جس کو بھی اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے ہم نے اسی سے نسبت قائم کرنی ہے، وہ ان سے منہ موڑ کر وہیں کھڑے ہوئے اور اپنے پہلے دین کو شمال دین سمجھ کر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے انکار کر دیا۔ کوئی یہودی بن گئے، کوئی نصرانی بن گئے، اور اسی طرح وہ گمراہ ہوتے رہے، اور گمراہ وہ اس لیے ہوئے کہ انہیں نسبت رسولی حاصل نہ تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہی دین لے کر آئے جو حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت ابراہیم لائے تھے، اور یہ بتانے کے لیے آئے کہ جو دین وہ لائے تھے وہ یہی سچا دین ہے، تم نے اس میں تحریف کر دی، تو پھر حسد اور بغض کی بنا پر انہوں نے انکار کر دیا۔ اسی طرح وہ شیطان جو ان کو بھی اس وقت گمراہ کرتا رہا وہ اب بھی موجود ہے، اور شیطان نے مخلوق خدا کے دلوں میں یہ خیال ڈال دیا کہ بس یہی ہمارا دین اور یہی طریقہ ہے کہ ہم نقش بندی ہیں، ہم چشتی ہیں، ہم قادری ہیں۔ یہ بات انہوں نے بھلا دی کہ جو ان طریقوں کے رہنما تھے انہوں نے کیا فرمایا تھا؟ انہوں نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ تم قادری بن جاؤ، نقش بندی بن جاؤ، چشتی بن جاؤ، بلکہ انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ تم نسبت رسولی اختیار کرو اور یہی سیدھا راستہ ہے، اور ہم یہی ہدایت دینے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر مامور کیے گئے ہیں۔ اس لیے یہ بات سمجھنے والی ہے کہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا اہمیت ہے، کیونکہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ بھلا چکے تھے۔ ہمارے مرشد اعظم اعلیٰ حضرت الحاج پیر نذیر احمد رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں یہ ہدایت یاد دلائی اور یہ سبق دیا کہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرو۔ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرو گے تو صراط مستقیم کو پہچان سکو گے اور اس پر قائم رہ سکو گے اور سلامتی ایمان سے زندگی گزار سکو گے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم دی جاتی ہے۔ فرداً جو آتا ہے اس کو بھی یہ تعلیم دی جاتی ہے، اور اجتماعی طور پر جو لوگ آتے ہیں ان کو بھی یہی تعلیم دی جاتی ہے، اور پھر جو محفل یہاں منعقد کی جاتی ہے اس میں بھی یہی تعلیم دی جاتی ہے۔
نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنے کے لیے سینوں کی صفائی کی ضرورت ہے، اور سینے صاف یاد الہی سے ہوتے ہیں، اس لیے یہ محفل منعقد کی گئی ہے تاکہ سارے لوگ جو فردن آ کر اس کی جستجو کرتے ہیں، اس کی طلب کرتے ہیں، انہیں اکٹھا کر کے بٹھایا جائے اور اکٹھا انہیں بٹھا کر یاد الہی کرائی جائے تاکہ ان کے دلوں کی تاریکی دور ہو جائے اور ان کے دل صاف ہو جائیں، نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منور ہو جائیں، اور اس طرح وہ دونوں جہانوں کے غموں سے آزاد ہو کر دونوں جہانوں کی خوشیاں لے کر یہاں سے لوٹیں۔ اس لیے یہاں بیٹھے ہوئے یہ مدعا ہمیشہ اپنے سامنے رکھنا چاہیے، اور یہاں سے جاتے ہوئے بھی یہی مدعا اپنے سامنے رکھنا چاہیے کہ ہم کس غرض سے گئے تھے، ہمیں کیا چیز ملی، اور اس چیز کی ہمیں اب حفاظت کرنی چاہیے تاکہ یہاں سے جانے کے بعد شیطان ہمیں کسی طریقے سے گمراہ نہ کر سکے۔ شیطان کا یہ کام ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے لوگ آتے ہیں تو ان کے دلوں میں اس وقت وسوسہ ڈالتا ہے اور غیر ضروری کام ان کے سامنے بڑے ضروری بنا کر کھڑے کر دیتا ہے تاکہ لوگ ان میں الجھ جائیں اور اس محفل میں شامل نہ ہو سکیں۔ پھر جب وہ شامل ہوتے ہیں تو پھر ان کے دلوں میں یہ خیال اور وسوسے پیدا کیے جاتے ہیں کہ تمہارا نقصان ہو رہا ہے، تمہارا کام رہ گیا ہے، تمہاری مصروفیات تھیں جس سے تم رہ گئے ہو، تم بیمار تھے، تمہاری شادیاں تھیں، یہ سب اس لیے کہ توجہ دنیا کی طرف رہے اور تم اس محفل کے فیوز و برکات سے مستفید نہ ہو سکو۔ اور جب آپ یہاں سے لوٹتے ہیں تو پھر آپ کے دلوں میں شیطان یہ خیال پیدا کر دیتا ہے کہ کیا بڑی بات ہوئی، یہ تھوڑا سا ذکر ہم گھر میں بھی کر سکتے تھے، ایسے ہی ہم نے وقت ضائع کیا، اور کئی طریقوں کے خیالات آپ کے دل میں پیدا ہو جاتے، اور اس طرح وہ فیوز و برکات جو لوگ یہاں سے لے کر لوٹتے ہیں ان سے آپ کو محروم کر دیتا ہے۔ اس لیے یہ خیال رکھنا چاہیے کہ شیطان آتے ہوئے بھی اور بیٹھے ہوئے بھی اور یہاں سے جاتے ہوئے بھی کسی طرح بھی غالب نہ آئے، اور ہمیں خود اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع رکھنا چاہیے اور اسی سے مدد طلب کرنی چاہیے، اور یہاں بیٹھے ہوئے بھی، یہاں سے واپس جاتے ہوئے اور زندگی گزارتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ سے شیطان کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ تکون لنا مان من کل خوف، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔